دودے کو پڑھیں گے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبي العربي القرشي المكي المدني صاحب الوجه الجميل وطرف الكحيل وخد الأصيل وصاحب الكوثر وسلسبيل الذي نوره أنور وبرهانه أظهر ودينه أكمل وسورته أجمل وحوائجه وقضاء وشفاعته ومضى ونصره مؤيد وجسمه وعبد ورسمه أوهد واسمه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله المكنون سر الله المكنون فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد وبرهانه الرشيد قوله أحسن وخطابه متقن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وفي مقام آخر قال الله قول تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله وصدق رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا. انتہائی باجور احترام معزز سامعین، میزبان محفل حاجی نظر حسین صاحب سیدہ مجدہو پروقار علماء ذی المجد والاحتشام حضرت العلامہ مقرر دلپذیر قاری تنویر حسین مجددی دامت برکاتہ القدسیہ اور پیر طریقت عالم باعمل جناب جنیدی صاحب، قبلہ سجاد شاہ صاحب اور جمشید بھائی جو کہ مشہور سماجی اور مذہبی حلقوں میں متعارف ہیں. اس بستی کا کیا نام منصورہ ہو تو آپ سب کو حضور کا میلاد مبارک ہو. اور قدرت نے آپ سب کو منظور کیا تو آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، اور آپ نے اپنی لو جو ہے وہ مدینے والے سے لگائی. اور قاری صاحب کا جو بیان تھا اسے بیان نہیں کہنا چاہیے، وہ دراصل صحیح مسلم کی صحیح آواز، صحیح مسلم کی. تو جو متفق ہیں ان سے وہ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ ہم قاری صاحب کی تائید کرتے ہیں، بالکل صحیح فرمایا.
کہ ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے اور زندگی کا فرش زندگی ہو یا عرش بندگی ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی دم ہو، کوئی بھی قدم ہو، ہم جب تک ذکر رسول نہ کر لیں ہمیں چین آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ دعا رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور حاجی نظر صاحب کی یہ جو نظر ہے یہ دربار محمدیہ میں قبول ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجمع مجھے بیدار لگ رہا ہے اور اللہ والوں کا تابعدار لگ رہا ہے، اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں بھائی صاحب کے۔ تو آپ کے سامنے دو مختلف جگہ سے آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد فرمایا، جب جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ تاکہ بیٹھنے بن جائے۔ ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ آسان ترجمہ یہ ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو بولو سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ اب دوسری میں نے جگہ سے پڑھا، ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ مالک کہتا ہے کہ میں قسم کیوں نہ اٹھاؤں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حالانکہ شام یہ ہے، یہ وہ حالیہ ہے، شام یہ ہے، حال یہ ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرے حبیب اس شہر میں آپ جلوہ فرما ہیں۔ اور آگے فرمایا وَوَالِدٍ، یہ پہلی قسم تھی، اب جواب قسم، اب یہ بھی قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم اس شہر کی اور قسم تیرے ٹھہرنے کی، اور حبیب قسم والد کی اور قسم اس ولد کی جو اس والد کا فخر ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملانا ہے ہم نے اور سمجھنا ہے مضمون کو۔ میرے حضور نے فرمایا انا اول خلقا وآخر بعثا، کہ خلق کے اعتبار سے میں اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں آخر ہوں۔ تو اب دونوں باتوں کو ہم لیں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہمارے حضور پر نور، ہمارے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ۔ الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، وخلق الانسان، اور انسان کو خلق کیا۔ اتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے بارے میں مالک کہتا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، لا تعلمون شیئا، تم کسی چیز کو نہیں تھے جانتے، تو ہماری خلقت ہے کہ ہم پردہ رحم میں تھے تو کسی شے کو نہیں تھے جانتے۔ تو یہ کون سی ہستی ہے کہ علم پہلے آ رہا ہے، تخلیق بعد میں ہو رہی ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان،
نہیں کہ انسانیت کی جان کو، جانے جہان کو، جانے ایمان کو، وجہ کائنات کو، فخر زمان کو، نور زمان کو، شمع مکان کو، شرح لامکان کو، لفظ قرآن کو، وجہ اللہ کو، ید اللہ کو، عین اللہ کو، فتح باب نبوت کو، ختم دور رسالت کو، فتح اظہار قربت کو، شرح انوار قدرت کو، اس حبیب کو پیدا کیا کہ لب دادی ہیں، گل گلابی ہیں، لب دعدی ہیں، خط مشکی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حضور کو پیدا کیا تو جس کی تخلیق اس وقت ہوئی کہ جب کوئی چیز نہ تھی، تو یہ ہے حضور کی تخلیق۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا میلاد کہاں پہ ہے؟ تخلیق کا ذکر ہے، میلاد کا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ کہا ووالد وما ولد، حبیب مجھے مکے کی قسم، مجھے تیری قسم، ووالد مجھے تیرے والد کی قسم، اور محمد مجھے تیری ولادت کی قسم۔ آپ کا کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ یہ آپ کے والد کی قسم آپ نے اٹھائی ہے جو سارا دن فراڈ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اس کے والد کی قسم ہے کہ جس کا نام عبداللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، اور جس کے سلب میں رسول اللہ ہے۔ وما ولد، اور اس کی ولادت ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم مناتے ہیں، کہو ہم مناتے ہیں، ہم مناتے رہیں گے۔ کچھ گھبراتے ہیں، وہ برا مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم منائیں گے، اس لیے منائیں گے ہم میلاد کہ جن ہمارے دل میں یاد ہے نبی ہے، اور ہماری محفلوں میں ذکر میلاد نبی ہے، ہم تو ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا، کسی ولی اللہ کا یہ قول ہے، من فرح بنا فرحنا بہی، یا رسول اللہ یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ جو محفل سجاتے ہیں، یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جو بندوں کو بلاتے ہیں، یہ جو عاشقوں کو بلاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہماری خوشیوں میں خوش ہے، ہم اس کی خوشیوں میں خوش ہیں۔ آپ ذرا سامنے بیٹھیں گے تو بہت سنیں، سامنے بیٹھیں گے نہیں، سامنے بیٹھیں گے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی اور عاشق مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ آگے بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں تاکہ بات بن جائے ہم سب کی۔ تو توطیہ اور تمہیدی کلمات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ تو ایک ہے خلقت محمدیہ، ایک ہے ولادت محمدیہ۔ کہو ذرا مل کے سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ چکمہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ولادت کا ذکر کہیں نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے پڑھا والد وما ولد۔ اے حبیب آپ والد کی قسم اور ولد کی قسم، چلیں ہم نہیں بتاتے، تو بتا یہ والد کون ہے، تو بتا، اور یہ ولد کون ہے تو ہی بتا دے۔ ہماری بہشت میں، ہمارے عقیدے میں والد ابراہیم ہے جو خلیل اللہ ہے، اور ولد محمد الرسول اللہ ہے جو حبیب اللہ ہے۔ یہ ان کی قسم ہے، تو خدا نے ان کی قسم اٹھائی، یہ ولادت کا ذکر ہے۔ اب کہتے ہیں دیکھو جی یہ بڑا برا کام کرتے ہیں، یہ میلاد مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم میلاد منا کے دراصل اشاعت توحید کرتے ہیں، ہم توحید کا پرچار کرتے ہیں، ہم توحید کا ڈنڈا بجاتے ہیں، ہم توحید کا رستہ دکھاتے ہیں، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، لا ند ہے، لا ضد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم کہیں گے وہ ایسے، اللہ وہ ہے جس کا شان ہے لم یلد ولم یولد، اور مصطفیٰ وہ ہے جس کا شان ہے ووالد وما ولد۔ تو حضور کا میلاد منا کے ہم نے بتایا یہ کہ حضور وہ ہے کہ جن کی ولادت ہوئی ہے، تو جس کی ولادت ہو وہ مخلوق
ہوتا ہے طالب نہیں ہوتا، مرغوب ہوتا ہے رب نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتا ہے معبود نہیں ہوتا۔ اور حضور تو کہتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، شرک کا خدشہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت رکھو گے۔ حضور کہتے ہیں ہمیں شرک کا خدشہ نہیں ہے۔ تو مولانا یہ جو حضور نے کہا ہمیں شرک کا خدشہ نہیں ہے، یہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اس لیے آتا ہے کہ اگر کہیں شرک ہو رہا ہو تو وہ وہاں پہ توحید کا اعلان کر دے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہی نہیں کہ ہماری امت شرک میں مبتلا ہوگی، معلوم ہوا حضور قیامت تک کے لیے منصب نبوت پہ جلوہ گر ہے، اور یہ حضور کی نبوت کا فیض جاری رہے گا، ساری رہے گا، طاری رہے گا۔ خلقت محمدی اور ولادت محمدی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی صاحب آپ کا ہونا تو بہت ضروری تھا، لیکن حاجی صاحب محفل کی نظر ہو گئے۔ درود پڑھ لیجیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا اب ہم اس کلام کو تھوڑا کھولیں گے۔ وہ جسے سب سے پہلے تخلیق کیا، توجہ، الرحمن علم القرآن خلق وہ جسے سب سے پہلے تخلیق کیا، وہ جسے سب سے پہلے تخلیق کیا، وہ انسان کون ہے؟ تو ظاہری طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں جناب آدم۔ وہ کون ہے؟ جناب آدم ہے۔ تو اگر جناب آدم ہے تو یہ جو کہا علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا، تو یہ خدا نے قرآن سکھایا کس کو سکھایا؟ قرآن۔ سوال یہ ہے، تو علماء نے لکھا کہ کائنات بنانے سے پہلے، زمین بچھانے سے پہلے، آسمان سجانے سے پہلے، فرشتوں کو بنانے سے پہلے، جدید عرش کو سجانے سے پہلے، خدا نے اپنے نور سے، جس کا نور بنایا اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، سب سے پہلے حضور کی خلقت ہوئی، کیا ہوئی؟ خلقت، اور سب کے آخر میں حضور کی ہوئی ولادت۔ اب آپ سوال کرو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ سنی تو رسول کو نور کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اور ادھر سے میلاد بھی مناتے ہو۔ نور جو ہوتا ہے اس کی تو ولادت ہی نہیں ہوتی، نور کے تو بچے نہیں ہوتے۔ دیکھو جبریل نور ہے، اولاد کوئی نہیں، دیکھو اسرافیل نور ہے، اولاد کوئی نہیں کری سب۔ تو اگر نور مانتے ہو تو پھر ولادت کیوں مانتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم نے سمجھا ہی نہیں، جناب محمد مصطفیٰ ہمارے حضور نور بھی ہیں، ہمارے حضور بشر بھی ہیں، خلقت کے اعتبار سے نور ہیں، ولادت کے اعتبار سے بشر ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ خلقت کے اعتبار سے نور ہے۔ توجہ، علماء نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، مشکات الانوار میں لکھا، النور جوہر مجرد ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ۔ آپ فرماتے ہیں نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو، خود کیا ہو؟ یعنی کہ اپنے ظہور میں کسی کا محتاج نہ ہو، اپنے ظہور میں کسی کا، اور پوزیشن اس کی ایسی ہو کہ جس کے ساتھ لگ جائے اس کو بھی ظاہر کر دے۔ یہ نور کی تعریف ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ نور کی تعریف خدا پہ صادق آتی ہے تو ہم انہیں کہیں کہ تم نے علم پڑھا ہی نہیں، خدا جوہر نہیں، خدا خالق جوہر ہے، خدا عرض نہیں، خدا خالق عرض ہے۔ حضور اس اعتبار سے کہ کسی کے محتاج نہیں سوائے رب کے، اس اعتبار سے یعنی با اعتبار عالمی مکان حضور ظاہر بنفسہ ہی ہے، اور اس اعتبار سے کہ سارا عالم مصطفیٰ کے نور کا ظہور ہے، حضور مظہر لغیرہ ہی ہے۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ اگر پوری کائنات کو سمیٹا جائے تو محمد مصطفیٰ بنتے ہیں۔ اور یہ پوری کائنات جو آپ کو اپنی ترتیب میں، اپنی تنظیم میں، اپنی روانی میں، یہ روح بہار کی جوانی، یہ دریاؤں کی روانی،
جو ارتباط، ہر چیز میں جو نسق، ہر چیز میں جو نظم آپ کو دکھائی دے رہا ہے، خدا کی قسم یہ محمد مصطفیٰ کے نور کا ظہور ہے، نور کا حضور ہے، نور کا حضور ہے۔ سبحان اللہ۔ نور کسے کہتے ہیں قاری صاحب؟ نور کی حقیقت ہے مبدأ انکشاف۔ یہ فلسفیکل گفتگو ہے تھوڑی سی۔ مبدأ انکشاف، مبدأ انکشاف کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں میں کوئی چیز کھل جائے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، تو آپ کی جو سماعت ہے یہ ہے مبدأ انکشاف۔ بڑے بڑے کان ہوتے ہیں لیکن لوگ سن نہیں سکتے، کان جو ہے یہ مبدأ انکشاف نہیں، سماعت مبدأ انکشاف ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ دکھ رہے ہو، تو میرا جو دیکھنا ہے یہ کون سی چیز دیکھ رہی ہے؟ تو یہ جو بصر ہے یہ ہے مبدأ انکشاف، یعنی جس کے اوپر انکشاف ہو رہا ہے۔ میرا تکلم جو ہے یہ ہے مبدأ انکشاف، اور میں کسی چیز کو محسوس کروں کہ یہ سرد ہے یہ گرم، تو یہ میری قوت لمس جو ہے یہ ہے مبدأ انکشاف۔ تو معلوم ہوا محسوسات کے لیے حس مبدأ انکشاف ہے، اور معقولات کے لیے عقل مبدأ انکشاف ہے۔ تو معلوم ہوا مبدأ وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز نکلے تو مبدأ انکشاف نور عقل ہے، اور مبدأ انکشاف مسموعات کے لیے نور سماع ہے، اور مبدأ انکشاف چیزوں کے لیے بصر ہے۔ ہر چیز میں نور جلوہ فرما ہے۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا یہ نور ہے کس کا ہے؟ یہ نور کس کا ہے؟ تو یاد رکھنا الماہیت ایک ہے ماہیت مجردہ، ایک ہے ماہیت مخلوطہ، ایک ہے ماہیت مقیدہ۔ جو ماہیت مطلقہ ہوتی ہے شجری علی اطلاقہ ہی، وہ اپنے اطلاق پہ ہوتی ہے۔ پانی H2O ہی ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کے آنکھوں سے آئے، خواہ وہ دریا کا پانی ہو، خواہ وہ سمندر کا پانی ہو، خواہ وہ آپ جنوں میں لے لو، خواہ وہ کسی چیز مشق میں رکھ لو، وہ H2O ہوگا، اس کی حقیقت وہی ہوگی، اسی سے وہ امتزاج پائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اب یہ بات یاد رکھنا، جہاں جہاں کوئی بھی نور جلوہ گر ہے اس کی حقیقت جناب احمد مجتبیٰ ہے، محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اگر نور ہیں تو وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سوال یہ۔ تو ابھی ہم لائٹیں بند کرتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی آنکھوں میں بھی نور ہے، میری آنکھوں میں بھی نور ہے، اور جنیدی صاحب کی آنکھوں میں تو بہت سا نور ہے، لیکن اگر لائٹیں بند ہو جائیں تو کم از کم ہمیں جنیدی صاحب دکھائی نہیں دیں گے۔ کہ دیں گے؟ بولے نہیں دیں گے۔ چلیں ہمیں اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنا جسم رکھتے ہیں۔ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ ذرا مل کے بولو بھائی، قرآن نور ہے؟ اتنا نور ہے کہ جو نور کو نہیں بھی مانتے نبی کا نور، وہ قرآن کا نور ضرور مانتے ہیں۔ قاری صاحب سوال یہ ہے کیا قرآن اگر نور ہے تو اس قرآن کو اگر ہم لائٹیں بند کر دیتے ہیں اور لائٹیں بھی بند رہنے دیجیے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کیا قرآن ہمیں چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، جھلکتا ہوا، لائٹیں مارتا ہوا نظر آئے گا؟ تو کیا وہ نور نہیں ہے؟ نور ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ اس مثال کو بھی رہنے دیجیے۔ آپ یہ بتائیے سورج نور ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ جنیدی صاحب کا حکم تھا تھوڑا نور کو بھی لینا ہے، تو ہم نے پھر آیتیں وہ پڑھی کہ خلقت کے اعتبار سے نور اور ولادت کے اعتبار سے بشریت، تاکہ تطبیق بھی رہے، عقیدے کی شگفتگی بھی رہے، عقیدت کی گفتگی بھی رہے، احساسہ چلتا رہے۔ تو آپ سے یہ میں عرض کر رہا تھا، آپ بتائیے قرآن نور ہے، سورج نور ہے کہ نہیں؟ سورج نور ہے، لیکن یہ جو اندھا ہے، اندھا، مجھے بتائیے اگر یہ کہے کہ سورج کا وجود ہی نہیں تو آپ اس کی بات کو مانو؟ نہیں، آپ یہی کہیں گے کہ سورج کا نور موجود ہے، تیری آنکھوں کا نور موجود نہیں ہے، تیری آنکھوں کا نور موجود نہیں ہے، اور یہ جو باہر تمکما جب جگمگا رہا ہے ادراک وہی کرے گا، دیکھے گا وہی کہ جو اپنی آنکھوں کا نور رکھے گا، جو نبینا ہوگا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ بس بنا مثال و تشبیہ یوں سمجھ لو مصطفیٰ نور ہے، دکھائی اس کو دے گا جو سنی ہوگا، جو نور والا ہوگا۔ کے اعتبار سے نور ہے، بشریت کے اعتبار سے ان کی ولادت ہے،
تو خلقت پہلے ہوئی نا، خلقت پہلے ہوئی. اور قاری صاحب فلسفہ وجود جو ہے صدر بن شرازی جس کا شارح ہے، فلسفہ وجود جو ہے، وجود کسے کہتے ہیں؟ وہاں بھی وجودیت، جس سے وجود ظہور پا جاتا ہے. اور وجود کہیں مطلق ہوتا ہے، وجود کہیں مقید ہوتا ہے، وجود کہیں منبسط ہوتا ہے، وجود کہیں تنزل کرتا ہے. اور عرض کرتا چلوں وجود کی کئی مرتبے بن جاتے ہیں، لیکن وجود اسے کہتے ہیں جہاں سے اور وجود پیدا ہوتے جائیں. وجود کہو یا نور کہو، یاد رکھنا حضور کی شان روحانیت ایسی ہے کہ اگر اس کی توجہ واجب کی طرف ہو تو وہ واجب کو ظاہر کرنے والی ہے، اور اگر کائنات کی طرف ہو تو کائنات کو ظاہر کرنے والی ہے. اسی کو وہ وجود منبسط کہتے ہیں. فلاسفہ کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، ابن عربی کی بولی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شیخ المشائخ تھے، خدا نے کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، مگر یہ محدود ہے، یہ کثیف ہے. خدا خود لطیف ہے، لطافت کا کثافت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اور خدا خالق روح ہے، روح نہیں ہے. خدا خالق نور ہے، خود نور نہیں ہے. اور آپ کہیں گے کہ خود نور نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو میں عرض کروں گا اس کا معنی یہ ہے اے منور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کے منور کرنے والا ہے. بمانا اس میں فاعل ہے، بمانا اس میں فاعل ہے. اور جب بھی مصدر بولا جائے گا یا فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا، خدا کی قسم یہ حضور ہی کے نور کا ظہور ہے کہ اس کا ظہور ہوا تو آدم کو فتابہ الیہ کا اشارہ مل گیا، اور اس کا نور آیا تو نور کی کشتی کو کنارہ مل گیا. اور اس کے نور کا ظہور تھا کہ کہیں یوسف کو حکمرانی مل گئی، کہیں زلیخا کو جوانی مل گئی، کہیں خضر کو حیات جاویدانی مل گئی. اسی کے نور کا ظہور تھا. اور وہی نور، توجہ، وہی نور پردہ غیب میں تھا. اور لما ابرز حقیقت المحمدیہ، جب اللہ نے چاہا کہ حقیقت محمدیہ کو ظاہر کرے. اب وہ تو نہیں ہو رہے، قاری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مزہ آ رہا ہے. تو یہ مزہ کیا ہے؟ یہ کیفیت نفسانی ہے. کیفیت کی چار قسمیں ہیں. یہ کیفیت نفسانی ہے، اور کیفیت نفسانی اسی کے مرتب ہوگی جو مومن ہوگا. اور مزہ کیوں نہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جانوں کے قریب رہتا ہے. نبی تو دور رہتا نہیں. اور یہ جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور ذاتی، کہتے ہو کہ نہیں؟ ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں اللہ نور ذاتی، کہ حضور کے نور پہ درود کے جو نور ذاتی ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے خدا نے جس کو بھی بنایا واسطے سے بنایا، جس کو بھی بنایا حجاب سے بنایا، جس کو بھی بنایا کسی ترتیب سے بنایا. فرشتے کو بنایا، نور پہلے بنایا، جن کو بنایا آپ کو پہلے بنایا، انسان کو بنایا مٹی کو پہلے بنایا، اور فرش کو بنایا، فرشیوں کو بنایا، فرش کو پہلے بنایا، عرشیوں کو بنایا، عرش کو پہلے بنایا. اور جب محمد کو بنایا تو سب سے پہلے محمد کو بنایا، سب سے پہلے حضور کو بنایا، سب کو حضور کے بعد میں بنایا، سب کو حضور سے پہلے بنایا. اور اسی کو ہمارے مرشد قیوم زمانی، تندیل نورانی، رمز قرآنی، لوح سمدانی، حضرت مجدد الفسانی آپ لکھتے ہیں کہ در عالم امکان متصور نیست، کہ تو کہتا ہے کہ نبی میرے جیسا، بشر ہو کے کہتا ہے نبی میرے جیسا. کہتے ہیں عالم امکان میں، نہ فرش میں، نہ عرش میں، نہ سماق میں، نہ سمک میں، نہ ہواؤں میں، نہ خلاؤں میں، نہ کائنات میں، نہ جبروت میں، نہ ماہوت میں، نہ ہاہوت میں. کائنات میں، عالم امکان میں، فرش سے لے کے عرش تک، سرا سے لے کے ثریا تک، کہتے ہیں کوئی فرد امکانی ایسا نہیں کہ جو حضور کی مثل ہو سکے. حضور بے مثل ہیں، حضور بے مثل ہیں، حضور بے مثال ہیں، حضور سب سے اعلیٰ ہیں، حضور سب سے ارفع ہیں، حضور سب سے جمیل ہیں، حضور سب سے ارفع ہیں. وہی رافع ہیں، وہی شافع ہیں، وہی مشفع ہیں، وہی کریم ہیں، وہی حسیب ہیں، وہی مجیب ہیں، وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، وہی محمد ہیں، وہی احمد ہیں، وہی منحمدنا ہیں، وہی فارقلیت ہیں. اور وہ رسول ایسا رسول ہے، توجہ فرمایا بکندو کنزن مخفین
فاحببت ان اعرف کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق تو میں نے مخلوق کو خلق کیا، تو کیا آپ کو خلق کیا اس سے پہچانا جائے؟ نہیں، خالق کا یہ بیان ہو نہیں سکتا۔ تو کیا مٹی کو خلق کیا؟ نہیں، خالق ہے، بیان یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا ہوا کو خلق کیا؟ بھئی یہ بیان تو ہو نہیں سکتا۔ پھر کس کو خلق کیا؟ اب ماننا پڑے گا اول ما خلق اللہ نوری، تو سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو خلق کیا۔ جب ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنی زلفوں کو سنواریں، جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہمیں دیکھنے والا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو ہی سوال ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو دیکھیں گے یا کسی کے سامنے آ جائیں گے کہ وہ ہمارے دادے نظارہ دے گا، دادے حسن دے گا، کہ کہے گا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، یا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں گے۔ توجہ رہے، جب بلا مثال و تشبیہ جب خدا نے چاہا کہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اپنے علم کو ظاہر کرے، اپنی صبوحیت کو ظاہر کرے، اپنے حسن کو ظاہر کرے، اپنی وسیع ہونے کو ظاہر کرے، اپنے وجود کو ظاہر کرے، تو اس نے ایک ایسے کو بنایا، اس نے ایک ایسے کو بنایا کہ جو بنا کے اس نے اس میں دیکھا جس میں دیکھا اس نے اپنے آپ کو، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ وہ نور ہے کہ اگر خدا اس میں دیکھے تو خدا نظر آتا ہے، اور اگر خدائی اس میں دیکھے تو خدائی نظر آتی ہے۔ یہ مضمون بڑا مشکل ہے، مضمون بڑا کمال ہے، مضمون بڑا جلیل ہے، مضمون بڑا اعلیٰ ہے، مضمون بڑا عرفہ ہے، نقطے میں کتاب ہے، قطرے میں سیلاب ہے۔ یہ مضمون بڑا اعلیٰ ہے قاری صاحب، لیکن الفاظ میں بیان کہاں ہو، بیان میں ایسی حدود کہاں ہو، ایسا نظارہ کہاں پہ ہو، ہم اس کو بیان کر سکتے نہیں، کیونکہ جب خدا نے خدائی کو بنایا تھا، خدائی کو بنانے سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا تھا، اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ چین، نہ چاند، نہ این، نہ آن، نہ آفتاب کی دھوپ، نہ مہتاب کا نور، نہ ستاروں کی ضوء، نہ چراغوں کی نو، نہ جد بیضا کا پرتاؤ، نہ برقع تجلی کی رو۔ جب خدا تھا یہ مصطفیٰ تھا، اور قاری صاحب یہ جو نور بن گیا تو خدا نے اس نور کو دیکھا، کہو سبحان اللہ۔ جب اس نور کو دیکھا، نور کی تقسیم ہوئی، نور کی کیا ہوئی؟ تقسیم ہوئی، نور کی تقسیم ہوئی۔ اگر خدا نور ہے تو نور تو تقسیم ہوتا ہے، مگر خدا نور ہے تو جو نور ہو وہ تقسیم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نور کا اطلاق خدا کے اوپر ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نور تقسیم ہوتا ہے، اور جو تقسیم ہوتا ہے اس کی تجزی ہوتی ہے، جس کی تجزی ہوتی ہے اس کی تمییز ہوتی ہے۔ خدا پاک ہے، خدا پاک ہے، اس کی تجزی ہو، مگر نور کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ خدا کا نورانی فیض جو ہے وہ مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر حضور کے نور سے نبیوں کو بنایا، ولیوں کو بنایا، فرش کو بنایا، عرش کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا۔ لے جنید صاحب، قلم بھی بن گیا، لوح بھی بن گیا۔ قبلہ توجہ، جزاک اللہ۔ لوح بھی بن گئی، حاجی صاحب آپ کی نظر، لوح بھی بن گئی، قلم بھی بن گئی۔ قلم کا کام لکھنا، لوح کا کام اس لکھے کو اپنے پہ لینا۔ آپ میں ٹیچر بھی ہوں گے، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آج کل وہ تو ماحول ہے کہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے۔ لوح کا کام ہے فیض لینا، توجہ، لوح کا کام ہے فیض لینا، قلم کا کام ہے فیض دینا۔ حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے کون بنا؟ ملا جی آپ کہتے ہیں نور بنا، حدیث کہتی ہے قلم بنا، حدیث کہتی ہے نور بنا، نور بنی، حدیث کہتی ہے نور بنی۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کون ہے افضل؟ لوح افضل کہ قلم افضل، نور افضل کہ روح افضل؟ آپ کہتے ہیں جانا نہیں، یہ سارے نام ہی تو مصطفیٰ کے ہیں، سارے نام تو حضور کے ہیں۔ لوح بھی افضل، عرش بھی افضل، اس اعتبار سے کہ حضور بلند ہے، عرش کہتے ہیں جو بلند ہو، اس اعتبار سے کہ حضور عرش ہے، حضور بلند ہے۔ ابھی عرش پہ آتے ہیں، ابھی عرش پہ آتے ہیں، اس اعتبار سے کہ حضور بلند ہے، حضور عرش ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضور وقت انکشاف ہے، حضور نور ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضور فیض لٹا رہے ہیں، حضور قلم ہے، اور اس اعتبار سے کہ خدا کا فیض لے رہے ہیں، حضور لوح ہے۔ کیا مطلب؟ لوح کا کام بابا جی توجہ کیجئے، لوح کا کام ہے فیض دینا، لوح کا کام ہے فیض لینا، قلم کا کام ہے فیض دینا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، یہ بزرگوں کی نظر ہے، بسم اللہ۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियों का मजहब, अदब का मजहब, अदब ही दीन है, अदब ही ईमान है, अदब ही इस्लाम है, अदब ही नमाज है, अदब ही हज है, अदब ही रोजा है। अदब नहीं तो कुछ नहीं, अदब नहीं तो नमाज नहीं टक्कर है, अदब नहीं तो हज नहीं, ये सैर तफरीह का बहाना है, अदब नहीं दाढ़ी नहीं बवाल है, अदब है तो सब कुछ कमाल है। अदब असल है, अदब दीन है, अदब ईमान है, अदब शरीयत है, अदब तरीकत है, अदब हकीकत है। अदब न हो तो दीन एक कश्ती है जिसमें नूर नहीं है, जिसमें रूह नहीं। तो मैं ये कह रहा था, लौह का काम है फैज लेना, कलम का काम है फैज देना। तो ये सारे नाम हैं हुजूर के। इमाम जाफर सादिक कहते हैं ये सारे नाम हैं हुजूर के, तो फिर तदबीर कैसे होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत। तदबीर कैसे होगी? मुताबिकत कैसे होगी? हुजूर लौह भी बने, हुजूर कलम भी बने, हुजूर रूह भी बने, हुजूर नूर भी बने। तदबीर कैसे होगी? इस एतबार से कि मबदा इंकिशाफ है, यानी हर चीज हुजूर ही से निकली। और इस एतबार से कि हुजूर बुलंद है, वो अर्श हो गए। इस एतबार से कि कायनात उनसे निकली। खुलिक़्तु मिन नूरिल्लाह व कुल्लु ख़लाक़्तु मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से बना, कुल कायनात मेरे नूर से बनी। और इस एतबार से लौह का काम है फैज लेना, कलम का काम है फैज देना। इस एतबार से कि हुजूर लौहे अब्दियत है कि खुदा से फैज ले रहे हैं। इस एतबार से कि हुजूर कायनात को फैज दे रहे हैं, कलमे रिसालत बन रहे हैं। और इस एतबार से कि खुदा से ले रहे हैं, लौहे अब्दियत बन रहे हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए क्या उनका आना भी कमाल, उनका आना भी कमाल, उनका जाना भी कमाल, उनकी सूरत भी कमाल, उनकी सीरत भी कमाल, उनका हुस्न भी कमाल। कमाल किसे कहते हैं? जब नो अपने उर्स को पहुंचती है, जब नो अपनी हदूद को फलक लेती है, उसे कहते हैं कमाल। नूरियों में कमाल जिब्राइल है, मगर हमने देखा जब मुस्तफा ने अपना कमाल दिखाया तो कहने लगा लौ दनो तो अन्मिलतन लहतरक्तो, कि यहाँ मैं बेबस हूँ, यहाँ मेरी बस, कि आगे हूँ मैं बेबस, आगे हूँ मैं बेबस। और आपको सच कहता हूँ, सुन्नी जिक्र करेंगे, आज भी करेंगे, हशर में भी करेंगे, कब्र में भी करेंगे, दुनिया में भी करते हैं। हम जिक्र करेंगे शान मुस्तफा का, आने मुस्तफा का, निज़ाम मुस्तफा का, इंतज़ाम मुस्तफा का, क़ुव्वे मुस्तफा का, ख़ुव्वे मुस्तफा का, क़ुव्वे मुस्तफा का, शमाइल मुस्तफा का, ख़साइल मुस्तफा का। हम इसलिए जिक्र करेंगे कि कुरान ने कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, हमने मोमिनों पे एहसान किया है। जिन पे एहसान किया जिक्र भी तो उन्होंने करना ना भाई। तो हम ये जिक्र कर रहे हैं कि कायनात पूरी में से सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब का नूर बनाया। नूर बन गया, नूर बन के अर्श पे आ गया। आदम अभी बने नहीं, आदम अभी मट्टी में है, आदम अभी बने नहीं, आदम अभी तुराब में है। तुराब से पलट के तीन में आते हैं, तीन से बढ़ के तीन लाज़िम में आते हैं, तीन लाज़िम से जाके हमें मसनून में आते हैं, हमें मसनून से जाके सलसाल कल फखार में आते हैं। तीन की मंजिलें तय हो रही हैं। और मालिक ने देखा जब जाहिर पूरा हो गया, जब फिक्र पूरी हो गई तो कहा नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह को फूंका। जब रूह आ गई, आदम की निगाह ऊपर टिकी, अर्श पे क्या लिखा था, क्या देखा है? मदरसे कोई गए नहीं, जामिया में वो आए नहीं, किसी जगह गए नहीं, नूरानी कहता पढ़ा नहीं, बगदादी कहता पढ़ा नहीं, करीम किसी से हासिल की नहीं, मगर पढ़ क्या रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मालूम हुआ बड़ी सही, आप आगे में नहीं पढ़ते। और नबी का मुकाम यह है कि नबी अभी कहीं मदरसे में गया नहीं, आंखें खुली हैं, नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। मालूम हुआ नबी पढ़ के आता है। नबी क्या होता है भाई? नबी के बोलो, नबी पढ़ के आता है। आदम अबुल बशर है, किसी भी नबी ने कहा रज़ी अल्लाह ताला हो कि आदम अबुल बशर है जिस्मन, और हुजूर अबुल बशर है रूहन। हुजूर रूह के एतबार से सबके अब हैं, सबके अब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि अज़वाज मुतहहरात जो है वो मोमिनीन की माएँ हैं। ये रूहानी चैप्टर है, रूहानी चैप्टर। अब सवाल ये है कि वो जो नूर था, उस नूर ने जब ज़हूर पाया और वो नूर आदम से चला, कहो सुभान अल्लाह। वो नूर आदम में आया, आदम से चला। बेटे वो नूर आदम में आया, और वो नूर नजर आया। किसको नजर आया? अभी मैंने पूछा नूर उसी को नजर आता है वो जो नूर वाला हो।
آپ کی خدمت میں، آپ کے ادب میں عرض کروں گا، وہ جو نور والا تھا، وہ جو نوریوں کا سردار تھا، جبرائیل جس کا نام تھا، 600 جس کا پر تھا، سدرہ پہ جس کا گھر تھا، مگر مصطفیٰ کے در پہ جس کا سر تھا. یہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے، بدر الدین عینی نے لکھا ہے، کسی کے پاس آئے 2 بار، کسی کے پاس آئے 100 بار، کسی کے پاس آئے 10 بار، کسی کے پاس آئے 40 بار، مگر جب مصطفیٰ کی بار یہ لکھا 24,000 بار یہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. اور اس کا مقام یہ ہے سم امین، جب یہ حضور کی خدمت میں رہتا ہے تو سدرہ پہ بھی رہتا ہے، کیونکہ وہاں پہ مطاع ہے. مطاع سے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے. معلوم ہوا نور کی شان یہ ہے کہ جتنی مرضی جگہوں پہ رہے، یہ ایک ہو کے فرش پہ بھی رہ رہا ہے، عرش پہ بھی رہ رہا ہے. تو اگر خادم کا یہ شان ہے کہ مصطفیٰ کے پاس فرش پہ ہے مگر عرش پہ بھی ہے، تو کملی والے مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی؟ عرش پہ بھی جلوہ گر ہے اور فرش پہ بھی جلوہ گر ہے. مصطفیٰ کی ذات تھی، برق سے تیز تر براق تھی. براق کیا تھی؟ نظر پر قدم تھا، قدم پر نظر تھا. ملک عصا تھی، فلک پیمال تھی، گردون رکاب تھی، ستارہ جبیں تھی، کرم فل کھال تھی، دھیان چارہ تھا، اوپر محمد پیارا تھا. نیچے عرش نیچے، سماق نیچے، سمک نیچے، حضور سب سے اونچے ہیں. اور جب میرے حضور جنت کا معائنہ فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں کے ذرا دیکھوں تو صحیح محل کیسے ہیں، تو میرے حضور کہتے ہیں بلال سمیت تو دفانہ کا یا بلال، اے بلال تو زمین پہ چل رہا تھا، میں محمد عرش پہ جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا. تو ہماری گھبراہٹ دور ہو گئی، عقیدہ پکا ہو گیا کہ اگر بلال فرش پہ چلے تو مصطفیٰ عرش پہ ہوں تو اس کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں. اور اگر کملی والے محمد مدینہ سے چلے تو منظور آباد میں جو غلام ہیں انا محمد فی الاحشائی، علامہ بسترانی نکل کر کے حضور اپنی ماں کے شکم میں تھے، ماں کی شکم میں تھے. کہتے ہیں جو اللہ کا قلم چل رہا تھا میں مصطفیٰ اس قلم کی آواز کو سن رہا تھا. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ساری مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ خلقت کے اعتبار سے حضور نور ہے. کیا ہے؟ نور. اور نور ایسا ہے کہ جو ظاہر ذات ہی ہے اور مظہر غیر ہی ہے. کیا معنی؟ کوئی چیز ایسی نہیں، چونکہ ہر چیز اسی نور سے نکلی ہے، لہذا کوئی چیز ایسی نہیں جو مصطفیٰ سے چھپی ہوئی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو حضور سے چھپی ہو. فرش سے لے کے عرش تک کل کائنات جو ہے یہ حضور کو جان رہی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے جان رہی ہے کہ یہ دامن مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ہے ساری چیزیں. اور غری صاحب آگے کہا ووالد وما ولد، مجھے والد کی قسم. کہو سبحان اللہ. کمال کی بات ہے، جب پتھر کو اٹھایا تب قسم نہیں اٹھائی، جب گھر کو بنایا تب قسم نہیں اٹھائی. یہ کیوں قسم اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ نور کا ظہور تھا، آدم میں آیا. یہ نور کہاں آیا؟ آدم میں آیا. آدم سے چلا تو شیش میں آیا، شیش سے انوش میں آیا، انوش سے کینان میں آیا، کینان سے مہلائیل میں آیا، مہلائیل سے یارد میں آیا، یارد سے خنوم میں آیا، اخنوم سے متمشرق میں آیا، متمشرق سے لامک میں آیا، لامک سے نوح میں آیا، نوح سے ارفخشاد میں آیا، ارفخشاد سے عابر میں آیا، عابر سے فارج میں آیا، فارج سے عروج میں آیا، عروج سے نحور میں آیا، نحور سے تعارف میں آیا، تعارف سے ابراہیم میں آیا، اور ابراہیم سے اسماعیل میں آیا، اسماعیل سے قدار میں، قدار سے حمل میں، حمل سے حمیسہ میں، حمیسہ سے نابت میں، نابت سے عد میں، عد سے عدنان میں، عدنان سے معاد میں، معاد سے نظار میں، نظار سے مضر میں، مضر سے مالک میں، مالک سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لوائی میں، لوائی سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے کلاب میں، کلاب سے قصی میں، قصی سے عبدالمناف میں، مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے عبدالمطلب میں، عبدالمطلب میں عبداللہ میں، اور عبداللہ سے بشکل محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب آخری مسئلہ، اب بشریت کے اعتبار سے آخری مسئلہ. لا اقسم بهذا البلد
میں قسم کیوں نہ اٹھاؤں، اس کی 4 تفسیریں میں اس ایک لفظ کروں گا، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کیوں نہ اٹھاؤں اس شہر کی، قسم کیوں نہ اٹھاؤں اس شہر کی۔ ہم نے سوچا اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہ مکہ ہے، یہ مکرمہ ہے، یہ معظمہ ہے، عرفات اس میں، منی اس میں، مزدلفہ اس میں، مقام تنعیم اس میں، مقام استلام اس میں، مقام مستدار اس میں، مقام مستدار اس میں، رکن یمانی ادھر، رکن عراقی ادھر، زمزم کا پانی ادھر، مقام ابراہیم ادھر، کہا یہ سبھی ادھر، مگر قسم اس لیے نہیں کہ یہ ادھر، بلکہ قسم اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدم ادھر، قدم ادھر، اور متصل کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مسئلہ سمجھو، نظم آیات کو سمجھو، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، والد کی قسم، ولد کی قسم، مکے کی قسم، مکہ تو زمین ہے، مگر کیا قسم اٹھائی؟ کہا حبیب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرے قدم یہاں پہ ٹک گئے نا، بس میرے حبیب جو ہی تیرے قدم لگے، گھر میں نماز پڑھے گا 1 کا ثواب، مسجد میں پڑھے گا 27 کا ثواب، اور جہاں تیرا قدم لگ گیا وہاں 1 لاکھ کا ثواب، وہاں 1 لاکھ کا ثواب۔ اب ہمیں سمجھ لگی ثواب کیوں ہے، اور میرے حبیب تو چونکہ جہاں ابراہیم کھڑا ہوا اسے میں نے مقام بنا دیا، مقام کہتے ہیں موضع القدم، قدموں کی جگہ، اور تخر من مقام ابراہیم مصلی، اپنے ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا لو۔ قبلہ تو جو ہے، جب مصلی پہ غور کیا تو ہم نے کیا دیکھا، جہاں پہ ابراہیم کے قدم ہیں معلوم ہوا نبی میں مسجد حرام میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اور آگے قدموں کے نشان ہیں خلیل کے۔ مولوی کہتا ہے نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، خدا کہتا ہے جب تک خلیل کے مقام پہ سر نہیں جھکائے گا میرا سجدہ قبول نہیں کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب جس جگہ سے تو گزر جائے، جس مقام سے تو گزر جائے، جس زمان سے تو گزر جائے، جو چیز تجھے مس کر جائے وہ انمول ہو جاتی ہے، وہ بیش بہا ہو جاتی ہے، وہ عرفہ ہو جاتی ہے۔ آخری کلمات کہتا ہوں، ما بین بیتی منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کا باغ ہے۔ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ یہ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ جنت کا باغ کیسے بن گیا؟ جنت بہت دور ہے، جنت نظروں سے اوجھل ہے، جنت کسی قلب بشر پہ خطر نہیں ہے، اور جنت کسی آنکھ پہ گزر نہیں ہے، اور جنت کو کسی نے ابھی تک تو محسوس کیا نہیں ہے، مگر حضور کہتے ہیں جہاں سے میں گزر جاؤں وہ رستہ جنت ہے، بس یہی تو بتانا ہے حاجی صحیح، جہاں سے مصطفیٰ گزر جائے وہ تو جنت ہے، اور جس ماں کے شکم میں 9 ماہ محمد مصطفیٰ جلوہ فرما ہو جائے خدا کا جان کیا ہے۔ خدا قسم اٹھاتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مصطفیٰ مجھے قسم ہے، تو معلوم یہی ہوا کہ نہ مکہ افضل نہ مدینہ افضل، دراصل وہ نسبت افضل ہے جو حضور کو ٹچ کر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ حضور کا جسم اقدس جس زمین پہ جلوہ فرما ہے مدینہ پاک میں اس وقت، وہ زمین جو ہے عرش سے بھی آتا، گاؤں سے بھی آتا، قدم سے بھی آتا، مکے سے بھی آتا، بقیع سے بھی آتا، کیونکہ مصطفیٰ کا جسم ادھر لگ گیا۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ کون سی چیز افضل، زمزم اعلیٰ کہ کوثر اعلیٰ، ہم کہتے ہیں دونوں اعلیٰ، مگر وہ پانی جو جنگ میں حضور کے ہاتھوں سے نکلا وہ سب سے اعلیٰ، وہ پانی سب سے اعلیٰ، یہ حضور کی بشریت ہے۔ ایک تیری بشریت ہے مولی جو بڑی گندی ہے، بڑی ناپاک ہے، بڑی جوریدہ ہے، بڑی وہاں اس میں، اور بڑی گندی تیری بشریت ہے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو بعد میں آیا تھا، نارو تیرا باپ پہلے آیا تھا، اور مصطفیٰ کی بشریت دیکھ کیسی ہے کہ حضور دنیا میں آتے ہیں، اللہ اکبر، نور علی نور ہے، سر بھی نور ہے، ذہن بھی نور ہے، بدن بھی نور ہے، قد بھی نور ہے، جد بھی نور ہے، حد بھی نور ہے، صورت بھی نور ہے، سیرت بھی نور ہے، ہوئے نور ہے، ہوئے نور ہے، اصل اس کی نور ہے، نسل اس کی نور ہے، ظاہر اس کا نور ہے، باطن اس کا نور ہے، زمین اس کا نور ہے، اسحاق اس کا نور ہے۔ اما آمینہ سے پوچھو کون ہے؟
جیسا وہ آیا نہیں، کسی ماں نے اس جیسا جایا نہیں۔ اب قاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب نبی کا ذکر ہوا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ جناب علی کا بھی تھوڑا ذکر کر لیا۔ اب علی کا ذکر میں کیسے کروں جب تک آپ میں جوش اور ہوش نہ ہو؟ جی ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم نے محبت کے سفینے میں بیٹھ کے کرنا ہے، ہم نے گھوڑا نکال کے نہیں کرنا، محبت کے سفینے میں کرنا ہے نا ہم نے۔ تو ذکر کی نسبت ہم یوں ہی کریں گے کہ فرمایا آگا والی من نور واحد، فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے، میں اور علی کیا ہے؟ ایک ہی نور سے، قبلہ اپنی کلمات ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جب علی یہ تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی میں ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی نشأت مصریہ سے پہلے یعنی اپنی ولادت سے پہلے جناب علی کائنات میں ولایت کو تقسیم فرما دے۔ میں مرید ہوں جناب سیدنا ابوبکر صدیق کا، مگر میرے پیر کی سنت یہ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ میں نے روایت کسی نقشے کے پیچھے نہیں پڑھی، کنز العمان میں پڑھی ہے، کنز العمان میں یہ روایت موجود ہے۔ علی کے دیکھنے کو عبادت کہا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ عجیب بات ہے، خدا کی عبادت اور علی کو دیکھنا۔ اب مجھے پتا چلا علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ علی کا چہرہ کیا ہے؟ وجہ اللہ ہے۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ، مجمع بھی میرے ساتھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، شاید اس لیے نہیں ہے کہ میں بہت بلند ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، مگر میں تو کہیں بانے عوام میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے سینوں میں اتر کے محبت کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں میرے بھائی۔ علی وہ ہے جو سنیوں کا پیر ہے، جو عاشقوں کا دستگیر ہے، جو مصطفیٰ کا میر ہے۔ علی علی ہے، علی اس نور کا، محمد مصطفیٰ کے نور کا جب ظہور ہوا، کہ توجہ کیجئے، جب نور کا ظہور ہوا، مولوی صاحب کہتے ہیں 40 سال بعد حضور کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں، اس سے پہلے ولی تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ ولی تھے، مگر تو حضور نے کہا کہ میں علی ایک نور سے ہوں، اس علی نے کہا میرا بچپن تھا، میں اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا تو جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بولو میں مولوی کی جانوں کہ مولا کی جانوں؟ میرے رسول نے کہا۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں کہ علی بچپن ہی سے مسلمان تھے، یہ جو میں نے آپ کو روایت پیش کی کیا کسی کافر کی روایت چل سکتی ہے کتابوں میں؟ تو ابھی دیکھو علی کا بچپن ہے، اور سبحان اللہ حضور کے کیسے گواہ ہیں، نہ صدیق نے کبھی کفر کیا، نہ علی نے کبھی کفر کیا، نہ حضور کے والدین نے کبھی کفر کیا، اور جناب ابو طالب نے کبھی کفر کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہمارے پاس براہین ہیں، اس لیے کہ حضور نور ہے، اور نور خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ ظاہر کرتا ہے تو کملی والے مصطفیٰ نے سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو منور کیا، پھر اصحاب کو منور کیا۔ اسی وجہ سے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور اہل بیت ہمیں بہت ہی پیارے ہیں۔ علی کی بات کی قاری صاحب نے تو میں عرض کروں گا ووالد وما ولد، ایک اس کی توجیہ یہ ہے، خدا کہتا ہے مجھے اس گھر کی قسم، گھر کے قسم اٹھانے کی وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے گھر میرا ہے، میں گھر سے پاک ہوں، گھر میرا ہے میں گھر سے پاک ہوں، یہ مکان ہے میں مکین نہیں، میں مکان ہے میں مکین نہیں، تو خدا قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا والد وما ولد، ایک ہے والد ایک ہے اس کا ولد۔ بعض بات تجھے اس کی یہ ہے کہ والد ابو طالب ہے، ولد علی بن ابی طالب ہے، کہ جو گھر میں آیا اس گھر میں آیا اس گھر میں آیا۔ اب قبلہ توجہ کیجئے، علی بھی اس گھر میں آیا، علی بیت اللہ میں آیا، مصطفیٰ عبداللہ کے گھر آیا،
مصطفیٰ عبداللہ کے گھر آیا، ادھر آیا علی، ادھر آیا مصطفیٰ۔ اب توجہ رہے، جب حضور نے تبلیغ کی، حضور نے اشاعت توحید کی، تو کافروں نے کہا ابو طالب اب ہماری بھی سن لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، ہم دنیا کے ڈھیر لگا دیں گے، کنیزوں کے ڈھیر لگا دیں گے، سونے اور چاندی کے انبار لگا دیں گے۔ میرے حضور سے جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ قوم ہے یہ کیا کہتی ہے؟ کہا چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، شاہ جی قابل توجہ، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، خدا کی قسم اس کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے کہا جا پیارے، تیری بات مجھے اتنی پیاری لگی ہے، ایک پہ سورج رکھ دے، ایک پہ چاند رکھ دے، جا محمد اسی ہاتھوں سے سورج کو پلٹا کے رکھوں گا اور اسی ہاتھوں سے چاند کو کٹوا کے رکھوں گا۔ بھئی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اور میں کہتا ہوں کیا کہنے علی کے توجہ کیجئے، صحابہ کا مقام ہے، علی کی منزلت ہے، صحابہ کا مقام ہے، حضور جلوہ فرما ہے، حضور ہے لیٹے ہوئے آرام فرما ہے، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے، علی کی گود ہے، یعنی ابو تراب کی گود ہے، ابو القاسم کا سر ہے، ابو القاسم کا سر ہے۔ عجیب منظر ہے، ایک وہ وقت تھا کہ جب فاطمہ بنت اسد علی کو اٹھائے ہوئے آ رہی تھی، آنکھوں میں تھوڑا غم تھا کہ علی بول نہیں رہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ادھر سے حضور آ گئے، پر نور آ گئے، دعا پہ دہن ہاتھوں سے جب علی کی آنکھوں پہ لگایا تو شاہ جی آنکھیں اس طرح کھلی جیسے قرآن کا پارہ کھلتا ہے۔ اور ادھر کیا تھا؟ اور اس میں رمز کیا تھی؟ رمز یہ تھی یا رسول اللہ اور آپ ایک ہی نور سے تھے، تو میرے نور نے گوارا نہ کیا کہ جب تک احمد کا چہرہ نہ دیکھ لوں میں اپنی آنکھیں کھولوں گا ہی نہیں۔ اور ادھر کیا تھا کہ سورج کا نور ڈوب رہا تھا، اور ادھر علی نے دیکھا سورج ڈوب رہا ہے تو نماز بھی جا رہی ہے، تو کہا نماز جاتی ہے تو جائے مگر مصطفیٰ کی محبت نہ جائے۔ حضور کو جگایا نہیں، حضور کو سب جان رہے تھے، حضور کو جانی جان تھے۔ کہا علی بتا اب قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ اور محبت کی زبان میں علی نے کہا ہو گیا آپ کا پھر یا رسول اللہ، قضا کیسی؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند واپس پلٹا، سورج واپس پلٹا۔ علماء سے پوچھو، لکھتے ہیں 70,000 فرشتے سورج کو لے کے نکلتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کو ڈبوتے ہیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کا اشارہ دیکھو اور سورج کا طلوع ہونا دوبارہ دیکھو، یہ حضور کی طاقت ہے، اس وجہ سے کہ حضور نور ہے اور مطلق نور ہے، ان کا حکم زمین پہ بھی جاری ہے، آسمان پہ بھی جاری ہے۔